الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، خاتم النبيين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون؟ صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ السجدہ کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. مجھے پہنچنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی، ٹریفک کا مسئلہ بنا تھا، معذرت چاہتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے. گزشتہ جمعے ابتدائی آیتوں کے حوالے سے گفتگو کی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے آخری نبی ہیں. آپ سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. ان کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 550 سال سے زیادہ کا عرصہ بتایا جاتا ہے. اس کو زمانہ فترت کہتے ہیں، دو نبیوں کے درمیان کا جو زمانہ. عرب والوں میں انبیاء کرام مبعوث اس خطے میں اس دوران کوئی اور نہیں ہوا. تو یہ مسئلہ میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں. آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، ماں باپ نے کان میں اذان کہہ دی، کلمہ پڑھا دیا. جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے ان کا کیا قصور؟ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں. کئی مرتبہ اس کا جواب دیا ہے. ایک مرتبہ پھر
خلاصے کے طور پر مختصراً عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، ان کی اولاد ان کے سامنے 1000 سے زیادہ ہو گئی تھی، پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ملا کر وہ پھیلے زمین پر۔ ان کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل کے درمیان جو معاملہ ہوا وہ بھی آپ سنتے رہتے ہیں۔ قابیل نے نہیں بات مانی اللہ کی اور قانون کو، دین کو نہیں مانا، وہ الگ ہو گیا۔ اس کی اولاد سے کفر کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی کہلاتے ہیں۔ وہ تشریف لائے، نبیوں میں سب سے زیادہ دنیا میں عمر پائی، 1600 برس تک بیان کی جاتی ہے کہ وہ دنیا میں رہے، 950 سال تبلیغ کی، مسلمان ہوئے 80۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی، طوفان آیا اور ساری دنیا میں جتنے لوگ موجود تھے وہ اس طوفان کی نظر ہو گئے، سوائے ان 80 مسلمانوں کے۔ وہ جو کشتی بنائی تھی حضرت نوح نے، اس میں سوار ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس۔ ان کی اولاد دنیا میں پھیلی۔ آج سب سامی النسل عرب اور مسلمان، عام یہ دوسرے جن کو افریقی آپ کہتے ہیں، اور باقی چائنیز اور دوسرے ملا کر۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلا انسان مسلمان ہے، اس کی اولاد مسلمان ہے۔ نبی آئے حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان بھی اور اس کے بعد بھی۔ مجھے کوئی یہ بتائے کہ دنیا کا کون سا انسان ہے جس کو اسلام کے بارے میں پتہ نہیں؟ کون ہے جس تک پیغام نہیں پہنچا؟ کیونکہ سلسلہ شروع ہی اسلام سے ہوا، آدم علیہ السلام سے ہوا ہے۔ چلے، اس زمانے میں آپ کہیں گے کہ یہ ٹیلی کمیونیکیشن، انٹرنیٹ، یہ ساری چیزیں نہیں تھیں۔ آج دنیا میں کون سا شخص ہے جس کو اسلام کا لفظ معلوم نہیں، اللہ کا نام معلوم نہیں؟ پہلے تو یہ ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر بالفرض آپ ایزمپشن کر لیں، سپوز فرض کر لیں کوئی ایسا شخص مل جائے جس کو واقعی اللہ کا نام نہیں پہنچا، اسلام کا نام نہیں پہنچا، کوئی ایسا اگر مل جائے اور اس نے شرک نہ کیا ہو، تو اس پر فطرت کے احکام کے مطابق حکم لگایا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ملے جس کو دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں نہیں پتا، تو وہ اگر شرک نہیں کرتا تو فطرت والوں کے لیے جو حکم ہے کہ وہ اگر شرک نہیں کرتے تو وہ بخشے جائیں گے۔ پہلے تو یہ ساری تحقیق ضروری ہے، کیونکہ دنیا میں اس وقت 200 سے زیادہ ملک بتائے جاتے ہیں۔ ان 200 ملکوں کی آبادی تقریباً 8 ارب 8 بلین آج لگ بھگ۔ اس سے پہلے کتنے لوگ گزرے؟ مجھے بتائیں، ساری دنیا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کیوں ہے؟ کتنے عیسائی ہیں، کتنے یہودی ہیں؟ 4000 کے قریب مذاہب دنیا میں بتائے جاتے رہے۔ لوگوں نے، ہر ایک نے، کوئی ستاروں کی پوجا، کوئی آگ کی پوجا، کوئی پانی کی پوجا، مظاہر قدرت کی پوجا کرنے والے مختلف لوگ ہوئے۔ سب کو دین اسلام کے بارے میں کچھ نہ کچھ پتا، اور اللہ کو سب جانتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ جی ان کا کیا قصور ہے، تو اب سن لیں،
جب کوئی بچہ نابالغ رہتا ہے شعور کو نہیں پہنچتا. شعور اور شور میں عین کا فرق ہے. عین آ جائے تو شعور، عین نکل جائے تو شور رہ جاتا ہے. تو یہ شور کرنے والے مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایسا بچہ جو شعور کو پہنچ گیا، اب وہ جان سکتا ہے دن کیا ہے رات کیا ہے، اس کو فرق تمیز یہ تمام چیزیں محسوس ہوتی ہیں، وہ دیکھتا ہے. پھر اس کے بعد اس کے سامنے حقائق ریئلٹیز سامنے ہو اور پھر وہ نہ مانے، اس پر حکم لگتا ہے. جو نہ سمجھ ہے اس پر حکم کہیے گا نہیں لگتا. تو اسلام میں زبردستی نہیں ہے. آج آپ مسلمان ہیں، مسلمان کہلانے والے کتنے لوگ ہیں جن کے عقیدے خراب ہیں؟ کہلاتے مسلمان ہیں مگر عقیدے خراب ہیں. اگر عقیدوں میں کفر اور ایمان کا فرق آ جائے، اس حد تک چلا جائے کہ کفر اور ایمان کی بات ہونے لگے، تو پھر وہ دین سے نکلتا ہے یا نہیں نکلتا؟ کتنی باتیں ہیں جن سے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کو اتنی معلومات ضرور ہونی چاہیے کہ پتہ ہو کہ کون سا کام کروں گا، کون سی بات کروں گا تو دین سے نکل جاؤں گا. اتنی معلومات ہر مسلمان کو جاننی ضروری ہے، لیکن ہم سیکھتے ہی نہیں ہیں. پیدا ہوئے ماں باپ نے ماں باپ کا لفظ بولنا سکھا دیا، اس کے بعد انگلش شروع ہو گئی، نرسری میں ڈال دیا، اسکول میں ڈال دیا، دین کے بارے میں سکھایا نہیں، مشکل سے کلمہ یاد کرا دیا کچھ ماں باپ نے، ورنہ وہ بھی نہیں کراتے. تو اب قصور کس کا ہے؟ ماں باپ کا، کہ انہوں نے جو ضروری باتیں تھیں نہ خود سیکھی نہ بچوں کو سکھائیں. تو بچے اگر مسلمان کہلا کر بھی نا واقف ہیں تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم ہر وہ بات سیکھ رہے ہیں بھلے اس میں فائدہ ہے یا نہیں. کاروبار سیکھ رہے ہیں، میتھمیٹکس سیکھ رہے ہیں، سائنس سیکھ رہے ہیں، جیوگرافی سیکھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں سیکھ رہے ہیں مگر دین ایمان کی بات سیکھ ہی نہیں رہے. تو پھر کائے کے مسلمان ہیں؟ اسی لیے غیروں کی یلغار ہے ہم پر، معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ہم رل رہے ہیں، خراب ہو رہے ہیں. تو فطرت کا زمانہ، دو نبیوں کے درمیان کا زمانہ، اس میں بندہ اللہ کو مانے اور شرک نہ کرے، تو اس کے لیے وہ احکام نہیں ہے جو کافروں کے لیے ہے. لیکن جو سمجھ والا ہو جائے، اس کو معلوم ہو جائے، پھر بھی وہ نہ مانے، تو پھر کفر کا حکم لگتا ہے، کیونکہ کفر کے معنی انکار کے ہیں، انکار کرنا. تو ہم اللہ کی طرف سے یہ سمجھ دیے گئے ہیں، کیونکہ ہمیں فطرت کے مطابق، ہمارا دین بھی دین فطرت ہے، ہم ذرا سی کوشش کریں تو ہمیں فطرت سمجھ آتی ہے. لیکن کوئی سمجھنا ہی نہ چاہے تو پھر قصور اس کا ہے. تو نبی بھیجے گئے ڈر سنانے کے لیے، اور ڈر کے حوالے سے گزشتہ جمعے گفتگو کر چکا. یہ خوف آپ کو کتنی چیزوں سے بچاتا ہے. بجلی کی تاریں آپ کے سامنے ہوتی ہیں، آپ کیوں نہیں چھوتے؟ ٹچ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو پتا ہے کہ ان میں کرنٹ ہوتا ہے. اگر میں چھوؤں گا وہ کرنٹ مجھے پکڑ لے گا، میری جان چلی جائے گی. آپ کو شریعت نے جان کی حفاظت کتنی سکھائی؟ رات کو سوو، چراغ بجھا دو، آگ لگ سکتی ہے، آپ نیند میں ہوں گے، آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. کوئی سوراخ دیکھو تو اس میں انگلی نہ مارو، کوئی جانور اندر ہو سکتا ہے، آپ کو تکلیف دے سکتا ہے. چھوٹی سے چھوٹی بات ہمیں سکھائی.
ہمارے گھروں میں کچھ لاپرواہیاں ہوتی ہیں، مثلا کھانے پینے کی چیزیں ہم ڈھک کے نہیں سوتے، کھلی چھوڑ دیتے ہیں، کوئی اس میں جانور منہ مار سکتا ہے، کوئی کیڑا مکوڑا گزر سکتا ہے۔ یہ جو اکثر لوگ لاپرواہی کرتے ہیں، چیزیں منہ مار لیتی ہیں، خواتین سستی کی وجہ سے دودھ کا برتن رکھا، ڈھکن آدھا کر دیا تاکہ ہوا لگتی رہے، اس میں چھپکلی چلی گئی، گزر کے واپس آ گئی، اس نے چکھ لیا، یا کوئی اور چیز چلی گئی اور واپس نکل آئی، آپ کو تو نظر نہیں آیا، لیکن ان چیزوں سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو شریعت نے یہ بھی سکھایا آپ کو کہ چیزیں ڈھانپ کر، ڈھک کر ان کو رکھیں۔ کھانے پینے کی پہلے ایک زمانے میں ہم لوگ تازی چیزیں کھانے پینے کے عادی، آٹا بھی تازہ گوندا جاتا تھا، اب آپ فریج میں رکھ دیتے ہیں گوند کے، بھلے اس سے آپ کو بیماریاں ہوتی ہیں، نقصان ہوتے ہیں، لیکن آپ لوگ سستی کے عادی۔ مائکرو ویو اوون آ گیا بجلی سے، کینسر کی بیماری لانے کے لیے وہ کتنی تیزی سے کام کرتا ہے، مگر سستی کے مارے ہم اس میں کھانا گرم کرتے ہیں۔ حالانکہ مائکرو ویو اوون جس گھر میں ہے، کینسر سے بچنا بہت مشکل ہے ان کا۔ اسی طرح پلاسٹک کے برتن نکال لیے، برتن تو کیا آج آپ نے ٹوپیاں پلاسٹک کی پہن لی ہیں، حالانکہ پلاسٹک کوئی لباس نہیں ہے۔ تو ہم سستی کے مارے، لیزینس آ گئی ہم میں، ہم لوگ کیا کچھ کرنے لگ گئے، اور ہم دوش دیں دین کو، ایمان کو، تو ایمان نے تو ہم کو ہر بات سکھائی ہے، دین نے تو ہم کو ہر بات سکھائی ہے، مگر ہم سیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ کب پینا ہے، کب کھانا ہے، کس طرح سونا ہے، کپڑے کس طرح، آپ کے یہاں کپڑے لٹکائے جاتے ہیں، آپ نے پہن کے کپڑے اتارے لٹکا دیے، شریعت بتاتی ہے لٹکے ہوئے کپڑوں کو شیطان پہنتا ہے، برے اثرات، آپ ان کو لپیٹ کر رکھیں، مگر آپ کہیں گے جی کریز پڑ جائے گی، دوبارہ استری کرنا پڑے گا۔ یعنی ہماری سستیاں ہیں جو ہمیں پریشان کرتی ہیں۔ دین نے ہم کو ہر بات بتائی ہے۔ پانی پیو، بیٹھ کے پیو، 3 گھونٹ منہ میں لو، پانی کو چوس کے پینا چاہیے، آپ گھٹ پیتے ہیں، اس سے آپ کو نقصان ہوتا ہے۔ کھڑے ہو کے پیتے ہیں، سیدھا جا کے گردوں پہ لگتا ہے، جوڑوں میں جاتا ہے۔ کون سی بات ہے جو دین نے نہیں سکھائی؟ صبح اٹھ کے سب سے پہلا کام کیا کرو؟ ہاتھ دھوو۔ رات کو آپ کا ہاتھ کہاں کہاں لگتا رہا ہے، کیا ہوتا رہا ہے؟ صبح اٹھو، سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ہاتھ دھونے۔ لیکن ہم لوگ جناب بیڈ ٹی، بستر پہ ہمیں چائے چاہیے۔ ہم لوگوں نے خود اپنی چیزیں جو ہے ایسی اپنا لی جن سے ہماری صحت کا نقصان ہوتا ہے۔ تو دین کو سیکھنا، یہ ڈر جو ہوتا ہے نا، فلاں چیز کھاؤں گا یہ ہو جائے گا، فلاں کام کروں گا یہ ہو جائے گا، تو انسان میں جب ڈر رہتا ہے وہ بہت سی غلط چیزوں سے بچتا ہے۔ آپ کے ہاں ٹریفک کے قوانین ہیں، آپ کے ہاں گورنمنٹ کے قوانین ہیں، ہر ادارے، ہر محکمے میں قوانین ہیں، رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، قاعدے ہیں، ضابطے ہیں، آپ کو ان کی پابندی کرتے ہیں تو ٹھیک رہتے ہیں۔ تو دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ میں اور آپ اس دنیا میں رہیں، تو ہمیں اسلام دنیا میں رہنے کا سلیقہ سکھاتا ہے، طریقہ سکھاتا ہے۔ اسلام دنیا برتنے کا نام ہے کہ اس دنیا میں کیسے رہنا ہے، کیسے کامیاب ہونا ہے۔ میں نے آپ کو مشینری کے حوالے سے بھی بتایا، چھوٹی سی مشین لیتے ہو، ہدایت نامہ ملتا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو انسان کو بھی ہدایت نامہ قرآن دیا گیا، نبی بھیجے گئے، ہدایت کے راستے بتائے گئے، طریقے سکھائے گئے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتائیں، حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، 1000 سال کے قریب عمر پائی آپ نے، دنیا میں وقت گزارا۔ آپ کو نبیوں کے بارے میں معلوم ہے، 1.25 لاکھ کم و بیش نبی اور رسول آئے، 313 رسول
اور باقی انبیاء کرام۔ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، احکام لے کر آتا ہے، نبی تبلیغ کرتا ہے، پیغام پہنچاتا ہے۔ مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ان لوگوں نے دنیا میں وقت گزارا یا نہیں گزارا؟ کیا یہ کھاتے پیتے نہیں تھے، پہنتے اوڑھتے نہیں تھے، ان کے زمانے میں کاروبار نہیں تھے، کھیتی باڑی نہیں تھی، سب کچھ تھا۔ وہ اس وقت جو ان کا زمانہ تھا، اس زمانے میں انہوں نے جو کردار پیش کیا، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو نمونہ بنایا۔ آج ان کے زمانے کے لوگوں کے حالات تو آپ کے سامنے سارے نہیں ہیں، مگر نبیوں کا تذکرہ موجود ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، جیسا کہ قرآن میں ہے کہ کوئی جگہ بستی ایسی نہیں جہاں ڈرانے والا نہیں بھیجا گیا، اور جب تک کوئی نبی نہیں آیا کسی قوم پر عذاب نہیں آیا۔ پہلے آیا، سمجھایا، جب قوم نہیں مانی، ہٹ درمی کی، پھر عذاب آیا۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ پہلی امتوں پر جیسے عذاب آئے میری امت پر نہ آئے۔ تو ہم ان کی دعا کی برکت سے بچے ہیں، ورنہ پہلے لوگ رات کو سوتے تھے، بندے ہوتے تھے، صبح اٹھتے تھے تو بندر بنے ہوتے تھے، خنزیر بنے ہوتے تھے۔ ان کے دروازوں پر لکھا جاتا تھا رات کے اندھیرے میں انہوں نے کیا گناہ کیا، شکلیں بگڑ جاتی تھیں۔ آج ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ برکت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، مگر ہدایت کا ہر انتظام دین نے کیا۔ اب کوئی انکار کرتا ہے تو یہ اس کی ہٹ درمی ہے، پوری دنیا سب جانتے ہیں۔ اور جب سے انٹرنیٹ آیا ہے تو دنیا کو گلوبل ولیج کہا جاتا ہے۔ گلوبل پوری دنیا کہتے ہیں نا، گول ہے، ولیج گاؤں کو کہتے ہیں، کہ یہ ساری دنیا مل کر ایک گاؤں کی طرح ہو گئی ہے۔ ایک جگہ پر کوئی بات ہوتی ہے، سیکنڈوں سے پہلے دنیا میں پھیل جاتی ہے، پہنچ جاتی ہے۔ تو اب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ہے جس کو دین کا نہیں پتا؟ اور نہیں پتا تو پھر وہ دین کے خلاف کیوں ہے، اسلام کے خلاف کیوں ہے، مسلمانوں کے خلاف کیوں ہے، پھر کیوں ان میں یہ باتیں ہیں؟ تو ہزار طرح کے عقلی سوال آپ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے انتظام کیا۔ یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ کا کلام ہے، حق ہے، سچ ہے، نبی سچ لے کر آئے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے محبوب آپ لوگوں کو ڈرائیں، ان لوگوں کو کہ تم سے پہلے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ یہ عرب کے وہ لوگ جنہوں نے ایسا وقت گزارا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اب وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی اونچی کہیے گا نہیں ہے، سوچا بھی جا سکتا نہیں۔ تو نبی پاک، اور یہ قرآن آخری کتاب ہے، کون سی بات ہے جو دین نے نہیں سکھائی ہے؟ 1400 کتنے برس ہو گئے، اور نبی پاک کو تشریف لائے 1500 سال پورے ہو گئے۔ کون سی بات ہے جو نہیں پہنچی؟ مگر جنہوں نے نہیں ماننا، ہٹ درم، سرکش، جو کچھ کر لے میں نہ مانوں، لا علاج مرض ہے، تو ہم ان کو سنا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، منوا سکتے نہیں، زبردستی منوانا نہیں۔ تو جو نہیں مانیں گے ان کو سزا ملے گی، جو مانیں گے ان کو فائدہ ہوگا۔ آپ نے یہ سن لیا۔ اللہ تعالی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو ہدایت دے رہا ہے، وہ ہادی بن کر آئے، پوری انسانیت کے لیے، تمام کائنات کے لیے نبی بن کر آئے۔ خود فرمایا
انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ تو وہ تمام کائنات، اور یہ جملہ سن چکے آپ کہ ہر وہ ذرہ جس کا اللہ رب ہے، میرے نبی اس کے رسول ہیں۔ یہ آپ کو میں سنا چکا، آپ سن چکے، آپ کو یاد ہوگا۔ تو سیدھی راہ سے جو بھی ہٹے گا، صحیح راستے سے جو بھی ہٹے گا، وہ اپنی منزل نہیں پائے گا۔ وہ بھٹک کر کسی گڑھے میں جائے، کہاں جائے یہ اس کا ہوگا مقدر، مگر جو سیدھی راہ سے ہٹے گا اس کو منزل مل سکتی نہیں۔ اور سیدھی راہ کون سی ہے؟ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ قرآن نے بتا دیا کہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہدایت دیتے ہیں سیدھے راستے کی۔ تو ان کا جس نے دامن تھام لیا، جو ان کا فالوور بن گیا، پیروکار بن گیا، اس کو منزل مل گئی۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ میں نے خلاصے کے طور پر پیش کیا۔ اگلی آیت